السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلام کال کے ناظرین، آپ سب کو چینل پر خوش آمدید۔ ناظرین و سامعین، اس ویڈیو کو لائک کیجئے، اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کرنے کے بعد بیل نوٹیفیکیشن کو ضرور کلک کیجئے۔ خوراک کا مردانہ طاقت سے بہت گہرا تعلق ہے۔ جو خوراک ہم روزمرہ زندگی میں استعمال کرتے ہیں وہی معدے میں ہضم ہو کر خون پیدا کرتی ہے، پھر خون سے مادہ تولید تیار ہوتا ہے جو زندگی کا جوہر خاص اور لذتوں کا سرچشمہ ہے۔ لہٰذا ایسی غذاؤں کا اہتمام رکھنا چاہیے جن سے مردانہ طاقت ہمیشہ قائم رہے۔ یہاں ہم آپ دوستوں کو طب نبوی صلی اللہ علیہ وسلم اور احادیث سے کچھ ایسی ہی غذاؤں کے بارے میں بتائیں گے جس کے استعمال سے مردانہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے۔ کھجور کھانے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ جو بچہ پیدا ہو اس کے لیے تازہ کھجور سے بہتر کوئی غذا نہیں۔ اگر تازہ کھجور نہ مل سکے تو خشک ہی صحیح۔ اگر کھجور سے بہتر کوئی اور چیز ہوتی تو اللہ حضرت مریم علیہ السلام کو ولادت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت وہی چیز کھلاتا۔ سورہ مریم میں ہے کہ اللہ نے حضرت مریم علیہ السلام کو حکم فرمایا کہ کھجور کا تنا پکڑ کر اپنی طرف ہلاؤ، تم پر تازہ پکی کھجوریں گر پڑیں گی۔ اس سے معلوم ہوا کہ زچہ کے لیے کھجور سے بہتر کوئی غذا نہیں۔ کھجور مزاج میں گرمی اور قوت پیدا کرتی ہے۔ ابو نعیم نے کتاب الطب میں لکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کو مکھن کے ساتھ بہت عزیز رکھتے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس کو کھانے سے قوت باہ زیادہ ہوتی ہے، بدن بڑھتا ہے، آواز صاف ہوتی ہے۔ نمبر 2، دودھ۔ ابو نعیم نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نقل کیا ہے کہ پینے کی چیزوں میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک دودھ بہت عزیز تھا۔ یہ قوت باہ پیدا کرتا ہے، معدے میں جلد ہضم ہو جاتا ہے، بدن کی خشکی کو دور کرتا ہے، منی پیدا کرتا ہے، چہرے کا رنگ سرخ کرتا ہے، دماغ کو قوی کرتا ہے۔ نمبر 3، شہد۔ ابو نعیم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک شہد بہت پیارا اور عزیز تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو شہد اس لیے زیادہ محبوب تھا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اس میں شفا ہے۔ شہد کے بے شمار فائدے ہیں۔ نہار منہ چاٹنے سے بلغم دور کرتا ہے، معدہ صاف کرتا ہے، معدے کو اعتدال پر لاتا ہے، دماغ کو قوت دیتا ہے، قوت باہ میں تحریک پیدا کرتا ہے، مثانے کے لیے مفید ہے، مثانہ اور گردے کی پتھری کو خارج کرتا ہے، پیشاب کے بند ہونے کو کھولتا ہے، فالج لکوہ کے لیے انتہائی فائدہ مند ہے، ریاح خارج کرتا ہے، بھوک زیادہ لگاتا ہے۔ مکھن اور شہد ملا کر کھایا جائے تو جوڑوں کے لیے مفید ہے اور جسم کو موٹا کرتا ہے۔ نمبر 4، فلفل دراز، جس کو چھوٹی پیپل بھی کہتے ہیں، مقوی دماغ، مقوی معدہ اور محرک باہ ہے، بلغم کو دور کرتی ہے، نگاہ کو تیز کرتی ہے، دودھ میں جوش دے کر پینا بہت مفید ہے۔ دار چینی، لونگ، کالی مرچ مردانہ طاقت بڑھانے کی غذائیں طب نبوی اور احادیث کی روشنی میں بڑی زبردست اور متحرک باہ ہیں، خصوصاً بوڑھے شخص کے لیے فائدہ مند ہیں، اعصاب اور جوڑوں کے درد کے لیے مفید ہیں۔ نمبر 5، زعفران، زبردست مقوی باہ ہے، دل و دماغ اور بصارت کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ دوسری ادویات میں شامل کرنے سے ان کے اثرات کو تیز اور سریع اثرات بناتا ہے، قوی معدہ، قوی قلب و جگر کے لیے مفید ہے۔ نمبر 6، ہریسہ۔ ہریسہ جسم میں زبردست قوت پیدا کرتا ہے اور مقوی باہ ہے۔ ہریسہ میں کٹے ہوئے گیہوں، گوشت، گھی اور مسالہ ڈال کر پکایا جاتا ہے۔ بعض حکیموں کے نزدیک ہریسہ میں 40 مردوں کے برابر قوت ہے۔ بڑے بڑے حکیم مردانہ کمزوری کے مریضوں کو صرف ہریسہ کھانے کی تلقین کرتے ہیں۔ نمبر 7، پشت کا گوشت۔ ابو نعیم بن عبداللہ جعفر سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پشت کا گوشت تمام گوشت سے بہتر ہے۔ علماء نے لکھا ہے کہ حکمت کی روح سے اس گوشت میں قوت باہ زیادہ ہوتی ہے۔ نمبر 8، خوشبو۔ خوشبو کا روح انسانی سے خصوصی تعلق ہے۔ اس کا اثر دل و دماغ پر فوراً بجلی کی مانند ہوتا ہے۔ خوشبو اور باہ میں گہرا تعلق ہے۔ سفر السعد میں لکھا ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب کوئی خوشبو پیش کرتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو رد نہ فرماتے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اگر کوئی شخص خوشبو دے تو اس کو رد نہ کرو۔ نمبر 9، امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 4 چیزیں قوت باہ کو بڑھاتی ہیں۔ پہلا، چڑیوں کا کھانا، دوسرا، اطریفل کا کھانا، تیسرا، مغز پستہ کھانا، چوتھا، ترا تیزک کھانا۔ نمبر 10، انڈے۔ بعض حکیموں کے نزدیک انڈے بھی قوت باہ کو بڑھانے کا مؤثر ذریعہ ہیں۔
ख़ाس طور پر جن کو جراثیم کی کمی کی وجہ سے بے اولادی جیسے مرض کا سامنا ہے، اگر وہ دیسی انڈے کا استعمال جاری رکھیں تو اس مرض سے چھٹکارا مل جاتا ہے۔ نمبر 11، حسیس۔ بعض روایات میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حسیس بہت پسند تھا۔ حسیس 3 چیزوں سے مل کر بنتا ہے: کھجور، مکھن اور جمع ہوا دہی۔ اس غذا سے بدن مضبوط ہوتا ہے اور قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 12، بالوں کا دور کرنا۔ حضرت حزیل بن الحکیم کہتے ہیں کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ بدن سے بالوں کا جلد دور کرنا قوت باہ کو بڑھاتا ہے۔ اس سے اطباء کے نزدیک زیر ناف کے نیچے بال مراد ہیں۔ نمبر 13، لہسن۔ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے جمع الجوافع میں دہلوی سے روایت نقل کی ہے، اور دہلوی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث نقل کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے لوگو، لہسن کھایا کرو کیونکہ اس میں بیماریوں سے شفا ہے۔ لہسن میں بہت فوائد ہیں۔ یہ ورم کو تحلیل کرتا ہے، حیض کو کھولتا ہے، پیشاب کو جاری کرتا ہے، معدے سے ریا نکالتا ہے، مرطوب مزاج والوں میں قوت باہ پیدا کرتا ہے، منی کو زیادہ کرتا ہے، اور گرم مزاج والوں میں منی کو خشک کرتا ہے، معدہ اور جوڑوں کے درد کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ نمبر 14، زیتون اور روغن زیتون کا کھانا اور مالش کرنا، تل اور کھجور ملا کر استعمال کرنا قوت باہ کو بڑھاتے ہیں اور متحرک باہ ہیں۔ امید کرتے ہیں آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں۔ تب تک کے لیے اپنا اور اپنے ارد گرد کا خوب خیال رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔